کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال سے ملے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ سرائے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دجال کے ماں باپ 30 سال تک لا ولد رہیں گے، پھر ان کے ہاں ایک کانا لڑکا پیدا کیا جائے گا جس کے دانت بڑے بڑے ہوں گے اور اس سے بہت کم فائدہ ہوگا، یعنی جس طرح لڑکوں سے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچتا ہے اس سے حاصل نہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئی رہیں گی لیکن اس کا دل نہ سوئے گا، یعنی نیند کی حالت میں شیطان اس کے دل میں افکار فاسدہ پیدا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کا باپ لمبا دبلا ہوگا، اس کی ناک ایسی ہوگی گویا کہ چونچ ہے، اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے یہود میں ایک ایسے ہی بچہ کے پیدا ہونے کی خبر سنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ماں باپ کے پاس گئے، دیکھا تو وہ دونوں ایسے ہی تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے ہاں کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ 30 سال تک ہم لا ولد رہے، یعنی ہمارے ہاں اولاد نہ تھی۔ پھر ایک کانا لڑکا پیدا ہوا جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے چلے آئے، ناگہاں ہم نے اس لڑکے ابن سیاد کو دیکھا جو دھوپ میں چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا جو سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس نے سر سے چادر کو ہٹایا اور ہم سے کہا، تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے کہا کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا، ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ دیگر کئی احادیث مبارکہ میں یہ بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ایک قبیلے میں ابن سیاد سے ملے تھے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہی دجال تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی جو کہ دیگر احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کو مار ڈالوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کے قاتل نہیں بلکہ اس کے قاتل عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور اگر یہ وہی دجال نہیں ہے تو تم کو ایک ایسے آدمی کا قتل روا نہیں ہے جو ہمارے ذمہ میں ہے۔ احادیث میں یہ بیان بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ متفکر رہتے تھے کہ کہیں یہ ابن سیاد ہی دجال نہ ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اس میں بالکل شک نہیں کہ مسیح دجال بھی ابن سیاد ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ قسم کھا کر یہ کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم قسم کھا کر کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس پر قسم کھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار نہیں فرمایا۔ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے۔ معزز سامعین، احادیث مبارکہ میں ابن سیاد کے بارے میں کافی تفصیل آئی ہے، لیکن ہم نے اس ویڈیو میں کچھ اختصار سے کام لیا ہے۔ ان تمام واقعات کو جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن سیاد نامی لڑکے میں وہ تمام کی تمام نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال میں ہوں گی، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے والدین کے متعلق فرمایا تھا، ابن سیاد کے والدین بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں یہ بات قطعی طور پر یعنی مکمل طور پر نہیں آئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی اس امر کی تصدیق فرمائی ہو کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ اب یہ بات حقیقت ہے یا نہیں، اس بارے میں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔